قابل صد احترام اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم 28واں پارہ پورا سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 28ویں پارے میں 9 صورتیں ہیں، اور اس پارے کا امتیاز یہ ہے کہ آج کی ساری صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ آج کی پڑھی جانے والی تراویح میں کوئی صورت بھی مکی صورت نہیں ہوگی، اور ان کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ اب قرآن مجید کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جو لمبے رکوع تھے صورتوں کے بہت زیادہ تعداد میں، وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتے گئے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا 40 رکوع تھے، سورہ آل عمران میں 20 رکوع تھے، پھر نیچے آتے آتے اب تراویح پہنچی ہے ہماری، اور قرآن 3 رکوعوں پر۔ آج 2 صورتیں ہم 3 رکوعات پر پڑھیں گے، پھر 2 رکوعات کا ایک سلسلہ چل پڑے گا، اور اس کے بعد پھر آخری جو ہماری تراویح اور آخری پارہ ہے وہ 1 رکوع پہ چلا جائے گا، حتیٰ کہ پھر چھوٹی سورۃ الکوثر بھی 3 آیات میں وہ 1 رکوع پہ چلی جائے گی۔ تو یہ قرآن کا وہ جو ایک ایسا پورشن ہے کہ پڑھنا آسان ہے، حفظ کرنا آسان ہے، اس کے احکامات سمجھنا آسان ہے۔ اور ان آج کی 9 صورتوں میں جو ساری مدنی ہیں، ہمارے لیے اس کے اندر چند احکامات ہیں، میں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس ٹائم میں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی صورت مجادلہ ہے۔ مجادلہ معنی ہے ڈیبیٹ اور بحث کرنا کسی سے۔ ایک خاتون تھی جن کا نام احادیث میں خولہ بنت ثعلبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھی تھیں، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت صاد الف سا۔ انہوں نے کہیں میاں بیوی نے آپس میں ایسے جملے بول دیے کہ جس میں عرب کی روایات میں جس کو زہار کہتے تھے، کہ کسی بیوی اپنی کو کہہ دینا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں ہے، تو عربوں کی روایات میں عورت ہینگ ہو جاتی، نہ وہ کسی اور کے نکاح میں جانے کے قابل ہوتی، نہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہتی۔ تو یہ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ جب اس خاتون نے یہ جملہ اور چیز دیکھی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور کے ساتھ پوری گفتگو کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جن عورتوں کے ساتھ تم زہار کر بیٹھو، اس کو ٹرم کے تحت زہار کہتے ہیں۔ زوئے، توئے کے بعد جو زوئے ہوتا ہے، ہے الفا اور رے، زہار، اپنی بیوی کو اپنے اوپر ایسے حرام کر دینا جیسے ایک ماں اور بہن ہوتی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو، ما ہن امہاتہم، وہ تمہاری مائیں تو نہیں بنتی، لیکن مائیں تمہاری صرف وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، جنہوں نے جنا ہے تمہیں پیدا کیا وہ صرف مائیں ہیں، لیکن ان کا یہ جملہ کہنا ان کے لیے پنشمنٹ کا باعث ضرور ہونا چاہیے تاکہ یہ جملے بار بار نہ بولیں۔ اس کے لیے پھر شریعت نے پنشمنٹ رکھی کہ جو زہار کرے گا وہ ایک غلام آزاد کرے گا، ایک گردن کو آزاد کرے گا، اور بیوی کے قریب جانے سے پہلے جو ایسا نہ کر سکے وہ 2 مہینے روزے رکھے، اور 2 مہینے روزے بھی پے در پے۔ اگر 57 پہ جا کے بریک لگ گئی کسی وجہ سے، نئے سرے سے پھر رکھے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اعتبار سے ہمیں باؤنڈ بنایا اس چیز کا۔ اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا 2 وقت کا، اور کہ 60 مسکینوں کو اگر کسی ایک کو 60 دن بھی کھلا دے تو یہ بھی اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ مجادلہ اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اور قرآن نے جو اس کا آغاز کیا ہے، فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا اس عورت کا قول جو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت لگا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مکالمے کو سن لیا تھا۔ تو یہ امت کے لیے ایک جو قانونی پہلو ہے ایک چیز کا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کرو، عورتیں تمہاری لونڈیاں نہیں ہیں کہ جب چاہو ان کو نکاح میں رکھو، جب چاہو باؤنڈ کر دو، وہ کدھر جائیں گی؟ تو عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ان معاملات کی طرف اشارہ کیا۔ اس صورت میں 2 باتیں اور بڑی دیکھنے والی ہیں۔ سرگوشی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سرگوشی کیا ہے؟ سرگوشی پرشین زبان کا لفظ ہے۔ سر ہمارے ہیڈ کو ہی کہتے ہیں، یہ جو سر ہے، اور گوش جو ہے یہ پرشین میں کان کو کہتے ہیں۔ بچپن میں ایک سزا ہوتی تھی جو استاد دیتے تھے، اس کو کہتے تھے گوش مالی۔ تو مالیدن ملنے کو کہتے ہیں، گوش مالی کان کو ملنا اور پکڑنا۔ تو سرگوشی یہ ہے کہ کسی بندے کے کان کے قریب جا کے کوئی ایسی بات کہنا کہ دوسرے بندے کہیں پتہ نہیں اس نے کیا بات کہی ہے، یہ سرگوشی ہے، اور سرگوشی کی شریعت مطہرہ میں ممانعت ہے۔ کم از کم 3 بندے بیٹھے ہوں تو انتہائی ممانعت ہے کہ جب 2 بات کریں گے تو لا محالہ تیسرا یہ سمجھے گا کہ یہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو پھر 2 بندوں کا کوئی بات کر لینا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب سرگوشی ہو تو اللہ فرما رہے سرگوشی پھر گناہ کے معاملے میں نہ کرو،
اور معصیت کے معاملے میں نہ کرو، کرنی بھی ہے تو نیکی کے معاملے میں کرو، کرنی ہے تو کسی خیر کے معاملے میں کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو اس صورت کے اندر ہے، چونکہ مدنی صورت ہے، کہ اے ایمان والو اپنی مجالس میں وسعت پیدا کیا کرو۔ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل معاملہ بھی ہے ہماری نمازوں میں، جمعے میں اور جملہ امور میں، کہ ہمیں لوگوں کے لیے وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ جب لوگ بیٹھے ہوں، یعنی مجلس ہو، بیٹھے ہوں اور باہر سے لوگوں کو آئیں تو ان کو بیٹھنے کی اجازت دینی چاہیے اور ان کو اپنے ساتھ جگہ دینی چاہیے۔ محبت کا جو پھلنا پھولنا ہے وہ اسی معاملے میں ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں حزب الشیطان کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر جو دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک اور معاملہ جس کی آج بڑی ضرورت ہے ریاستی اور قومی سطح پر، اس آیت کو سن کے آپ خود تجزیہ کریں کہ ہمیں کیسی قوم ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہے تم ایسی کسی قوم کو نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان تو رکھتی ہو۔ ایسی کوئی قوم نہیں دیکھو گے کہ اللہ رسول پر ایمان تو رکھتی ہے وہ قوم، لیکن محبت ان سے کرتی ہے جو اللہ رسول کے دشمن ہے۔ تم ایسی کسی قوم کو نہیں دیکھو۔ تو یہ بڑا الٹا معیار ہے ہمارا۔ آج مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں، ان کی محبتیں ساری کی ساری اور ساری انڈرسٹینڈنگ اور جو ہیلپ کا تصور ہے وہ مسلم کنٹریز میں بھی آ جائے، تو آج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ مسلمانوں میں اب جس چیز کی کمی ہے وہ اتفاق اور اتحاد کی ہے۔ اور بڑے تعجب والے انداز میں اللہ نے فرمایا تم ایسی کوئی قوم نہیں دیکھو گے کہ جو اللہ رسول سے محبت بھی کرتی ہو اور دوستی ان کے ساتھ رکھتی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، خواہ وہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی محبت اور نفرت کا معیار اللہ اور اس کا رسول رکھا ہے قرآن نے۔ پیچھے حزب الشیطان تھا اور یہاں ہے حزب اللہ۔ یہ ایک اللہ کا گروہ ہے جن سے اللہ راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور جن کی ساری محبتیں اور نفرتیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ دوسری صورت ہم پڑھیں گے سورۃ الحشر۔ حشر جو ہے اسی سے میدان معشر نکلا ہے، لیکن لٹرل میننگ میں معشر کا معنی ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے اللہ کے پاس، اس کو ہمارے لیے حساب کتاب کا دن بھی کہتے ہیں۔ یہ جو سورۃ الحشر ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ یہ حشر آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ کہتا ہے نا فلاں بندے نے تو فلاں کا حشر ہی کر دیا، تو اس سینس میں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ یہودی قبیلے جو مدینے میں آباد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری طاقت کے باوجود، دیکھیں مسلمان مکے سے مدینے گئے تو پہلے بڑی معاشی طاقت جو ہے وہ یہودی تھے، لیکن اللہ نے کتنی فتح دی کہ غزوہ احد خندق میں یہودیوں کی منافقت سامنے آئی، اس کے بعد 7 ہجری میں فتح خیبر میں تو ان کو ویسے ہی نکال دیا۔ ابتدائی غزوہ احد و خندق میں یہ جا کر آباد ہوئے خیبر میں، اور ساتھ میں خیبر سے بھی نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اس اللہ کی تعریف کرو جو غالب اور حکمت والا ہے، اور جس نے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پوری قوت کے ساتھ نکالنے میں تمہاری مدد کی ہے۔ تو حشر کا معنی ہے اس صورت میں یہودیوں کو ہانک کر پورے شہر سے باہر نکال دینا۔ یہ ایک اللہ کا انعام تھا جس کو اللہ نے بطور انعام ذکر کیا ہے۔ اس صورت سے پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، جیسے ہم نے صورتوں کا پہلے سلسلہ پڑھا، پہلی 7 صورتیں تھیں السب و طوال، 7 طویل صورتیں، پھر کچھ صورتیں ایسی تھیں جو الف لام میم والی تھیں، الف لام میم را والی تھیں، کچھ تا سین میم والی تھیں۔ اسی طرح ایک صورتوں کا سلسلہ ہے جس کو مسبحات کہتے ہیں۔ مسبحات تسبیح سے نکلا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے کلمے سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ سورۃ الحشر بھی ایسے ہی شروع ہو رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا درختوں کو کاٹنا اور وہ مدینے سے نکلتے وقت جو احوال ہیں اور ان کی جو جلا وطنی ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ یہ جو جلا وطنی ہے یہ لفظ بھی قرآن کا ہی لفظ ہے، یہاں پر باقاعدہ جلا کا لفظ ہے، وطن تو ہمارا لفظ ہے، عربی میں بھی اس کو وطن ہی کہتے ہیں، تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ اور دشمن اگر لڑے بغیر بھاگ جائے تو اس سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فے ہوتا ہے، اگر دشمن لڑنے کے بعد بھاگے تو وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہودیوں سے جو مال فے ملا تھا اس کی تقسیم کی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر فرمائی۔ اور بڑا مشہور و معروف رکوع جو عظمت باری تعالیٰ اور اسماء الحسنہ پہ مشتمل ہے، قراء حضرات اس کو اپنی تلاوتوں میں اور نماز میں پڑھتے ہیں، وہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس۔
लअल्लहुम यतफक्करून हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैब वश्शहादा। अल्लाह ताला की सिफ़ात पर मुश्तमिल ये बड़ा प्यारा रकू है और ये सूरतुल हशर का आखिरी रकू है। इसको कोई कोशिश करे, अल्लाह के नामों को याद करने की बड़ी फजीलत है। एक हदीस मुबारक है, जिसने अल्लाह ताला के नाम याद किए, 99 नाम है सिफ़ाती बाकायदा हदीस में मौजूद हैं, तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह ताला के नामों को याद करना बल्कि वो तस्बीह है जो हमारी ज़ुबानों पे जारी होनी चाहिए। जैसे आजकल रातें गुजर रही हैं, आखिरी जो अशरा है, तो इसमें बड़ी प्यारी दुआ जो है सारी रातों की, जिसका विर्द और ज़िक्र मतलूब है, वो है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये हदीस के अल्फाज हैं। ऐ अल्लाह, तू दरगुज़र फरमाने वाला है, दरगुज़र को पसंद फरमाता है, तो ऐ अल्लाह मुझसे भी दरगुज़र फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। एक और सूरत हम पढ़ेंगे, सूरह मुमतहिना। मुमतहिना आप इम्तिहान के लफ्ज़ से देखें, इम्तिहान में चीज़ों को जांचा जाता है, तो इसमें जांचे जाने का जिक्र है कि कौन अल्लाह के ऊपर सही ईमान लाया और कौन दिल में निफाक रखता है। तो इस सूरह मुबारक के इसी गालिब तज़किरे की वजह से यहाँ पर इसका नाम मुमतहिना। इसका आगाज़ हो रहा है, ए ईमान वालो, तुम मेरे और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाओ, मेरे और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाओ। बहुत बड़ा जुमला है जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम्हें तुम्हारे रहमी रिश्ते शायद फ़ायदा ना दें, तुम्हारी औलादें तुम्हें क़यामत वाले दिन फ़ायदा नहीं देंगी, बल्कि अगर कोई फ़ायदा देगा तो वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक़ तुम्हें फ़ायदा देगा। फिर बाज़ औक़ात इंसान में ये होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमानों के घर में पैदा हुए, हमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि कहीं बाप माँ बहन भाइयों में कोई दायरा इस्लाम से खारिज हो। बहुत कहीं रेयर कबीले होंगे, ख़ानदान होंगे जिनमें ये चैलेंज भी दरपेश आ जाता है। और कैसे कि बाज़ औक़ात फैमिली में कोई शख्स कादियानी हो जाता है, किसी और मज़हब की तरफ चला जाता है, तो अब ये बड़ा चैलेंज होता है कि वो ख़ुद को कैसे बचाता है उन चीज़ों से, और ये बड़ा रेयर होता है। यहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे जो रिश्ते हैं खूनी, ये तुम्हें फ़ायदा नहीं देंगे। अगर तुम्हें कोई चीज़ फ़ायदा देगी तो वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो कमाल ताल्लुक़ है वो फ़ायदा देगा। फिर एक नमूना बयान किया गया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का, कि अपने घर में किसी गैर मुस्लिम और इस मामले में कुर्बानी देना, सारा कुछ की छोड़ देना सबको, उसके लिए सबसे बड़ा जो मॉडल है वो इब्राहीम खलीलुल्लाह का मॉडल है कि शिरक की जड़ें उखेड़ दी इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने घर से ही, और अपने घर से ही दावत इस्लाम को आगे बढ़ाया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब कुछ ख़वातीन आती इस्लाम का कलमा पढ़ने के लिए, तो हुजूर उनको बैत फरमाते। तो बैत हुजूर की ऐसे नहीं होती थी ख़वातीन की, जैसे हाथ में हाथ डाल के की, आज भी नहीं की जाती। जो अहलुल्लाह हैं, जो अल्लाह ताला के वली हैं, नेक लोग हैं और औलियाए कराम हैं, वो आज भी अगर एक सिलसिलों में, जैसे सिलसिला चिश्तिया है, बाकी नक्शबंदी, सोरवर्दी, इनमें ख़वातीन और मर्द बैत होते हैं, तो मर्द हाथों में हाथ पकड़ के अपने पीर के हाथ पर बैत करते हैं और ये ऐद व पैमान करते हैं, और यही ऐद व पैमान है जो इन आयतों के अंदर है। इसमें ज़िक्र है उन ख़वातीन का जो हुजूर के पास आती थी बैत करने के लिए। आप हाथ पे बैत नहीं बल्कि उनको कलिमात पढ़ाते थे। वो कलिमात क्या थे? ऐ हबीब करीम, ये जब आपके पास आएँ तो आप इनसे ऐद लें कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, चोरी नहीं करेंगी, ज़ना नहीं करेंगी, औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, किसी के ऊपर बोतान नहीं बांधेगी, और नेकी के कामों में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगी। और ए हबीब करीम, आप इनको बैत फरमा लें, और ए हबीब करीम, इनके लिए अल्लाह से बख्शिश भी तलब करें। तो ये एक बैत का सिलसिला है जो अहलुल्लाह के यहाँ मशहूर व मारूफ है। इस बैत का असल तसव्वुर ये है कि जो पीर साहिब हैं वो आलिम दीन होने चाहिए और अपने मुरीदीन की हर मुश्किल वक्त में उनकी रहनुमाई कर लें और वो मशवरा कर लें कि हमने इस अपनी ज़िंदगी के स्टेप पे कैसे आगे बढ़ना है, हमारी रहनुमाई फरमा दे। ये सिलसिला क़यामत तक जारी है अगर पीर साहब अपनी सिफ़ात पे पूरे उतरें, और जो लोग हैं वो किसी ऐसी खुदाई सिफ़ात का हामिल ना समझें पीर साहब को कि ये अल्लाह से झगड़ के भी सारे काम करवा लेंगे, बल्कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो आलिम दीन हैं, वो हमारी रहनुमाई करने वाले हैं, हमारा उनसे मोहब्बत का ताल्लुक़ है। इस बात से इसकी तरफ इशारा मिलता है। एक और सूरत है जिसका नाम सूरत सफ़ है। सफ़ आप समझते हैं सीधा होना है। अल्लाह, ये सूरत भी तस्बीह से शुरू हो रही है, सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। यहाँ पर एक चीज़ और है जिसका हम सब से ताल्लुक़ होना चाहिए और बड़ा कीनली ताल्लुक़ होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम खुद नहीं करते हो उसका किसी और को हुक्म क्यों देते हो।
اگر نیکی ہے تو اپنی ذات سے شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی کسی کو تو نماز کا کہو لیکن خود نہ پڑھو، کسی کو تو جھوٹ سے روکو لیکن خود نہ روکو۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں ایک تجارت بتلائی گئی ہے۔ ایک تو تجارت ہے جو ہم مالی لحاظ سے کرتے ہیں، ایک اور تجارت ہے، وہ تجارت یہ ہے کہ اے ایمان والو میں تمہیں تجارت بتانے لگا ہوں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، اس کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم سمجھو تو تمہارے گناہ بھی اللہ بخش دے گا، تمہیں جنت میں جگہ بھی عطا فرما دے گا۔ یہ بھی ایک تجارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ان عقائد کے حوالے سے جڑا رہا جائے۔ ایک اور صورت ہم پڑھیں گے، سورۃ الجمعہ، آج بھی اتفاق سے جمعہ ہے، تو جمعہ کے لیٹرل میننگ ہے اکٹھا ہونا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو جمعہ کی نماز ہے اس کے اوپر بڑی شاندار روشنی ڈالی گئی ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جب نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو حصہ تمہارے لیے ہے رزق کا، اس کو تم تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو، لیکن تجارت کو پریفر نہ کرو اپنے عبادت کے اوپر، اپنی عبادت کو پہلے ذہن میں رکھو۔ یہ صورت بھی یسبح للہ سے شروع ہو رہی ہے، مسبحات کے پورے سیٹ میں ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی آمد کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، میرے حبیب کا آنا لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ بڑا الارمنگ ایک آیت کا جملہ میرے لیے اور میرے ان بھائیوں کے لیے جو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں اور جو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، کہ وہ تبلیغ کا فریضہ کس طرح سر انجام دیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی اور تورات کے وہ حامل تھے، انہوں نے تورات کو لوگوں تک ٹھیک نہ پہنچایا، اس کو نافذ نہ کیا، ان کی مثال ہے کمثل الحمار، جیسے گدھے کی مثال ہوتی ہے کہ گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم نہیں بنتا۔ تو علماء کے لیے یہ آیت بہت بڑی الارمنگ ہے کہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر کس طریقے سے قرآن و سنت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک اور بات اس سورہ مبارکہ کی، اور وہ یہودیوں کے ساتھ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہودیوں کی ایک صفت بیان ہوئی ہے۔ آج بھی آپ یہ کمزوری ان کے اندر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے یہودیو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا ذرا کر کے دیکھو۔ دوست کے لیے تو جان دے دیتا ہے۔ تم اگر کہتے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں یا تم میرے دوست ہو، تمہاری ساری ان بری عادتوں کے باوجود فتمنوا الموت، موت کی تمنا ذرا کر کے دیکھو اگر تم سچے ہو تو۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی صفت یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہودی اپنی زندگی سے بڑی محبت کرتا ہے، یہودی موت سے ڈرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودی مرنا چاہتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ ذرا سنیں، اور آج پوری دنیا میں جو حال ہے جیوز کی وجہ سے، قرآن نے اس کا نفسیاتی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، بما قدمت ایدیہم، انہوں نے جو کچھ اللہ کے ہاں کر کے بھیجا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو انبیاء کو قتل کیا ہے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان کی توہین کی ہے، تو یہ مرنا کیسے معاملہ مینج کر سکتے ہیں؟ یہ تو مسلمان مجاہد ہے جو مرتا ہے، مر جائے تو جنت میں، مجاہد بچ گیا تو غازی ہے۔ ایک اور سورہ مبارکہ ہے سورۃ المنافقون، اس کے اندر منافقوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں فرقے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ سورت صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، معاذ اللہ صحابہ منافق تھے، تو ایسا نہیں تھا۔ اس کے اندر چند لوگوں کی جو منافقت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منافق نہیں تھے، اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے اور ان کی حضور کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک اور صورت ہے سورۃ التغابن جو ہم پڑھیں گے، تو تغابن کا معنی ہے پوشیدہ طور پر کسی کو کسی معاملے میں نقصان ہونا، غبن بھی اسی سے نکلا ہے، چوری ڈکیتی کے معنی میں۔ تو یہ قیامت کے دن جو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے، ان کے لیے غبن کا معاملہ ہوگا۔ کتنا سارا انہوں نے اعمال بھیجے ہوں گے بظاہر بڑے، لیکن وہاں دھوکہ کھا جائیں گے۔ اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ جو ہے وہ ساری کائنات کا مالک ہے، خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے کسی عمل سے وہ غافل نہیں ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور کے اوپر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے حبیب کریم کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی تسلی والی بات ہمارے لیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان آزمائشوں میں پورا اترو۔ تمہیں مال دوں تو یہ بھی آزمائش ہے، اور اولاد دوں
تو بھی آزمائش ہے، بلکہ یہ بھی ایڈ کر لیں میں اولاد نہ دوں تو بھی آزمائش ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور جو انسانی نفس کے اندر بخل ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ بخل کی طرف نہ جاؤ۔ دو صورتوں پہ چند منٹ کی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ ہماری سوشل لائف کے حوالے سے بڑی قیمتی صورتیں ہیں۔ ایک کا نام ہے سورۃ الطلاق اور ایک کا نام ہے سورۃ التحریم۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ممبر پہ ایک بیٹھنے والے فرد کی حیثیت سے آج ہماری نوجوان نسل کو جن احکامات کی بڑی ضرورت ہے سیکھنے کی، وہ نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں۔ یہ میری آبزرویشن ہے، جس طرف لوگوں نے ہمارے بچوں کو لگایا ہوا ہے رفع یدین جیسے مسائل، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے مسائل، یا 8 رکعتیں تراویح یا 20، میں دیانتداری سے عرض کرتا ہوں یہ دین کے وہ مسائل نہیں ہیں کہ جن کے اندر ہمیں اپنی توانائیاں صرف کرنی چاہیے۔ اصل جو دین کے مسائل ہیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول برباد ہو رہا ہے۔ بچوں بچیوں میں طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے، اور میں تو اس پہ میرا کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں کرتے۔ اور دینی تعلیم میں ہمیں کیا رہنمائی کرنی چاہیے؟ آپ میں سے ہر بندہ جس کی اولاد جوان ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح طلاق کے مسائل اپنی اولاد کو سکھائے۔ اگر وہ نہیں سکھاتا تو یقین کریں وہ بڑے خسران میں ہے اور نہایت ہی وہ خسارے میں۔ آپ یقین کریں اس وقت انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب عدالت میں بچہ باپ سے ملنے کے لیے ماں لا رہی ہوتی ہے یا باپ ماں سے ملوانے کے لیے لا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ ان کی ایگو آڑے آ جاتی ہے، ایک میل اور فیمیل کی دین سے شناسائی نہیں ہوتی، اپنی ایگو سامنے لا کر طلاق کی طرف چلے جاتے ہیں، خلا کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ 48 قرآن کی آیات ہیں جو منگنی سے لے کر خدا نخواستہ نکاح اور طلاق تک ہیں۔ ایک مسلمان اگر 48 آیات نہیں سیکھ سکتا اور ان کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ کتنی ساری اولادیں برباد ہو رہی ہیں۔ 2-3 چیزیں اللہ نے فرمایا، اے نبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پھر امت کو حکم ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق مخصوص اپنے ان پیریڈز میں نہ دو، اس وقت دو کہ جب وہ عدت گزارنے کے قابل ہوں، یعنی پاکی کے حالات میں طلاق دو، اور پھر طلاق کو شمار کرو باقاعدہ، اور اللہ سے ڈرو اور اپنی بیویوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ طلاق کے دوران بھی اس پروسیس میں تم ان کے اخراجات کو برداشت کرو، اور جب تم ان کی عدت وہ پوری کر چکے ہیں تو 2 صورتیں ہیں، کیونکہ 1 طلاق دیں تو پھر عورت بائن ہو جاتی ہے، 3 کے بعد تو بالکل فارغ ہے نا جی، 1 اور 2 کے بعد گنجائش ہے واپسی کی۔ جب وہ عدت پوری کر چکے تو ان کو معروف طریقے سے اپنے پاس ٹھہراؤ یا معروف طریقے سے جدا کر دو۔ پتہ ہے میں کیا سمجھتا ہوں؟ بچی بچہ جدا ہو جاتے ہیں، پھر جناب پولیس پہنچ جاتی ہے بچی کا سامان اٹھانے کے لیے، پورا محلہ وہ باتیں سنتا ہے اور وہ ان کی حقارت والی چیزیں دیکھتا ہے۔ ان چیزوں سے تب ہی بچا جا سکتا ہے جب ہم اپنی ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ وہ خاتون جس کو مینسز سے مایوسی ہو گئی، یعنی انتہائی بڑھاپے کو پہنچ گئی، تو شریعت کہہ رہی ہے اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ پہلے تو ہے نا 3 پریسکرائبڈ پیریڈز جو ہوتے ہیں، وہ 90 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ 80 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، ہر خاتون کی حالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جو مایوس ہو چکی ہے، ایسی عمر کو پہنچ گئی ہے جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر جو عدت ہے وہ 3 مہینے گن کے گزار دینا ہے، جیسے مہینے ہمارے انگریزی ہوتے ہیں۔ اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی جو عدت ہے وہ بچہ پیدا کر لینا ہے، وہ 7 مہینے بھی ہو سکتی ہے، وہ 8 مہینے بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 مہینے بھی ہو سکتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا، پریگننسی ختم ہو جائے گی تو عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے اس دوران ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو بھی آپ کلیئر کر دیں کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ فلاں مرد نے عورت کو طلاق دے دی، وہ تو پریگننٹ تھی تو طلاق کیسے ہوگی؟ کسی بھی حالت میں مرد عورت کو طلاق دے گا تو ہو جائے گی، خواہ وہ پریگننٹ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ 6واں 7واں 8واں 9واں مہینہ ہی کیوں نہ گزار رہی ہو۔ اصل جو مسکنسیپشن ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دوران جب وہ طلاق دے گا مرد تو جتنے عورت کے اخراجات ہیں، حاملہ عورت کے، اس کے حمل کیری کرنے کے دوران، اس کی ڈیلیوری کے دوران، اس کی فیڈنگ کے دوران، یہ سارے خرچے مرد پہ کرے گا، جس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے۔ رہائش بھی دینا یہ مرد کے ذمے ہے، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے۔ اور ان کے اوپر خرچ کرو، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر عورتیں حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کے سارے خرچے پورے کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ ان کے جو حمل ہیں اس کی ڈیلیوری نہ ہو جائے اس وقت تک۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ بھی پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ،
تو ان کے دودھ پلانے کے پیسے بھی تم نے دینے، خواہ تم طلاق ہی کیوں نہ دے چکے ہو۔ تو یہ جو احکامات ہیں یہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بندگان خدا اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، عقل والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ آخری صورت ہے سورۃ التحریم، مدنی ہے، تحریم کے اندر حرمت والی بات ہے۔ اگر ایک بندے کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بعض اوقات ان کے اندر مسائل ہوتے ہیں، کھینچاتانی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی اسوہ سے امت کے لوگوں کی رہنمائی کی گئی۔ حضور عصر کے بعد حضرت زینب کے پاس جاتے، آپ کی بیوی ہماری ماں تھیں، وہ آپ کو پانی میں شہد ملا کے پلا دیتیں بعض اوقات۔ تو اما عائشہ اور اما حفصہ نے آپس میں بات کی کہ ہم زینب کے گھر جانا حضور کا چھڑوائیں گے۔ تو حضرت عائشہ اور اما حفصہ کہتی ہیں حضور آج آپ کدھر گئے تھے؟ حضور فرمانے لگے کہ میں زینب کے گھر گیا تھا، آپ کے منہ سے تو اچھی خوشبو نہیں آ رہی، آپ نے کیا کھایا پیا ہے وہاں؟ تو حضور نے کہا میں آج کے بعد وہ چیز نہیں کھاؤں گا جو میں نے زینب کے گھر جا کے کھائی ہے، اور وہ شہد تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہرائیں کہ بیویاں آپ کی راضی ہو جائیں، ایسا نہ کریں۔ آپ اللہ کی رضا کے طالب رہیں، اور آپ کی ان بیویوں کا یہ عمل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو سورہ تحریم کو پڑھیں، شادی شدہ جو لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ، اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اس کے اندر پھر 4 عورتوں کا جو ماڈل ہے وہ بیان ہوا ہے، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی۔ اللہ فرما رہے دیکھو میرے کتنے عظیم لوگ تھے، نوح بھی اور لوط بھی، لیکن ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان کے مشن کے ساتھ مخلص نہیں تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو رشتے ہیں ان کا عارضی ہونا بیان کیا ہے۔ جب یہ بات ہو نا کہ اللہ کے نبی نوح اور حضرت لوط کی بیوی جو ہے وہ ان کی مثال بیان ہوئی ہے اور ایک بیڈ ایگزامپل ہے، تو اس سے مراد کبھی بھی یہ نہ لیں کہ ان نبیوں کی بیویاں بد کردار تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں با کردار عورتیں ہی رکھی ہیں۔ ایک ماڈل یہ بیان کیا ہے کہ وہ فکری لحاظ سے ان کے مشن کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ نہیں تھی۔ اور 2 عورتیں ان کی مثال دی اچھائی کے حوالے سے، اور یہ ہے امرأۃ فرعون، کس کی بیوی؟ فرعون کی بیوی آسیہ، بڑی عظیم عورت تھیں۔ شوہر دیکھیں تو خدائیت کا دعوے دار ہے، اور عورت دیکھیں تو وہ کمال ہے۔ اس کے علاوہ ایک مریم ہے جناب عمران کی بیوی، حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ والدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی کہ یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی تھیں، ہم نے ان کے اندر روح پھونکی اور ان کا جو کلمہ ہے اس کو سچ کر دکھایا، وکانت من القانتین، اور یہ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی یکسو تھیں۔ تو سورہ طلاق اور تحریم میری گزارش ہے اپنے بچوں کو ضرور پڑھیں، اور جو احکامات ہیں میری آپ سے پرسنلی ریکویسٹ ہے، ایک امام و خطیب ہونے سے بھی ہٹ کر سارے لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ جہاں تک آپ کی رشتہ داری ہے اور آپ کی بات چلتی ہے اپنے رشتہ داروں میں، وہاں نوجوان نسل کے مہینے کی بنیاد پر اسی طرح کے شادی کورسز کرانے کا آپ پورا بندوبست کریں۔ دیکھیں ہم مہندی پہ کتنا خرچہ کر دیتے ہیں، اور جو ہماری رسومات ہیں ان پہ کتنا خرچہ کر دیتے ہیں، اور نوجوان بچے ہمارے کتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ اسی شادی کے فنکشنوں میں اپنی فیملیوں میں یہ بات رائج کر دیں کہ جب بھی شادی کے فنکشن ہوں تو ایک فنکشن ایسا بھی رکھ دیں ان کے اندر کہ جس میں 1.5-2 گھنٹے کی بنیاد پر کسی عالم دین سے قرآن مجید کا ترجمہ، خود چیزیں نکاح طلاق کی بچوں کو ضرور سمجھائیں۔ اور جو سب سے بڑی سمجھانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا طلاق نہیں دینی، یہ پہلا اصول تو اس کو سمجھا دیں کہ طلاق نہیں دینی، باقی سارے جھگڑے کر لیں لیکن طلاق نہیں دینی۔ طلاق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، شریعت نے ان مسائل کا حل کہیں اور رکھا ہے، یہ طلاق تو آخری سٹیپ ہے، اور ہمارا جو غصہ ہے اس کا آغاز و اختتام ہی کس پہ ہے؟ طلاق پہ ہے۔ اب بدنام میں آپ کو پھر بھی کہتا ہوں مولوی ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی حلالے کرواتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی جناب طلاق کے مسئلے اختلاف کرتے ہیں۔ بھئی طلاق دے ہی نہ تو اختلاف کہاں سے ہوگا؟ اب طلاق دے بیٹھا ہے کوئی بندہ تینوں ایک ہی وقت میں، تو اب اس کو تو مولوی صاحب چاہیے جو 3 کو 1 بنا دے، تو ایسے مل جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلط قدم کس نے اٹھایا؟ مولوی تو آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے طلاق نہیں دینی۔ بچوں کو سب سے پہلا حلف یہ لیں کہ بیٹا آپ کی زندگی شادی والی کے بعد آپ کے لفظ جو ہے نا زبان پہ وہ طلاق والے نہیں ہونے چاہیے، باقی گھسن مکی جو مرضی ہے کر لے تنہائی میں، لیکن طلاق والا معاملہ والدین کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اور مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔